اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جو ہے اعراب کے سلسلے کا ایک اور لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، لائٹ ورسز ہیوی اسٹیٹس، بھاری اور ہلکے اعراب۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ اعراب کے سلسلے میں ہم 4 سبق پڑھیں گے، اس میں سے 2 سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اعراب کی قسمیں اور اعراب کیسے بتاتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، بھاری اور ہلکے اسم، ہیوی ورسز لائٹ ناؤن۔ اوکے جی، ہم لوگوں نے مسلم مذکر چارٹ میں بھی کی پریکٹس کی تھی اور مسلم مؤنث چارٹ کی پریکٹس کی تھی۔ عام طور پر اسم جو ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، جس شکل میں آپ کو یہ مسلم مذکر اور مؤنث چارٹ کے الفاظ نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس اسم کو ہم ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ انگلش میں ہیوی اینڈ لائٹ کہہ سکتے ہیں اور اردو میں خفیف اور ثقیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اردو کا بھی لفظ ہے، ثقیل لائک بھاری، اور خفیف ہلکا، خفیف اور ثقیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو بھاری اور ہلکا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو لائٹ ہیوی بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی رہے آپ اس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے جانے سے پہلے ہم اسم کی اصلی حالت کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ اسم کی اصلی حالت ہے مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ، مسلماتن، مسلماتان، مسلماتین، مسلماتانی، مسلماتینی، مسلماتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ یہ ہمارے پاس اسم کی اوریجنل شکل ہے، اصلی حالت میں اس بھاری شکل میں موجود ہوتا ہے۔ تو اسم جب ہلکا ہوتا ہے یا لائٹ شکل میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم صاحب جو ہیں ڈائٹنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اسم بھاری سے ہلکا کس طرح ہم کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، کچھ اسم کا ایک گروپ جو ہے سفر کر رہا ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہیں ایک تنہا سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے 2 کی صورت میں ٹولیوں میں سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں 2 سے زیادہ کی ٹولیوں میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ سارے پیدل سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے بیچارے تھک جاتے ہیں تو ایک اسم صاحب کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ویٹ تھوڑا سا کم کر لینا چاہیے، اپنے بوجھ گھٹا دینے چاہیے تاکہ سفر زیادہ آسانی سے ہو۔ میں یہ اسٹوری اس لیے کر رہی ہوں کہ میں بھی اس طرح جو ہے اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے، کیونکہ میں نے اس کو اسی طرح یاد کیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ واحد جو اکیلے اسم صاحب سفر کر رہے تھے، دوسروں کے ساتھ مل کے نہیں تھے، انہوں نے اپنی ایک تنوین گرا دی۔ انہوں نے کہا جی میں اپنی ایک تنوین گرا دیتا ہوں، شاید اس طرح جو ہے کچھ میرا بوجھ کم ہو جائے۔ تو ان 3 بھائی جو سفر کر رہے تھے، رفع بھائی نے بھی تنوین گرا دی، نصب نے بھی اور جر نے بھی اپنی تنوین گرا دی اور خود کو ہلکا فیل کیا۔ اس کے بعد تثنیہ میں کہ بھائی نے کیا کیا، جس کے آخر میں حروف کا اضافہ تھا، اس نے کہا چلے میں پورا اضافہ نہیں گراتا، میں صرف نون گرا دیتا ہوں، اس طرح میرا کچھ تو بوجھ کم ہوگا۔ تو تثنیہ کی صورت میں جو سفر کر رہے تھے انہوں نے اپنے نون گرا دیے۔ اسی طرح جو 3 یا 3 سے زیادہ کے گروپ کی صورت میں مل کے ٹولیوں کی صورت میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے اضافے میں سے صرف نون کو گرا دیا۔ اٹ مینس کہ کسی اسم کو ہیوی سے لائٹ بنانے کے لیے، ثقیل سے خفیف بنانے کے لیے، بھاری سے ہلکا بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ واحد اسم کی تنوین گرا دیتے ہیں اور تثنیہ اور جمع اسم کی نون کی آواز ہٹا دیتے ہیں، اور اوورآل ہم دیکھیں تو ہم نے پورے چارٹ میں سے نون کی آواز غائب کی ہے۔ کیسے؟ یہ مسلمون تھا، اینڈ پہ نون کی آواز آ رہی ہے، تو ہم نے جب تنوین گرائی ہے تو مسلم بن گیا ہے۔ یہ مسلمن تھا، نون کی آواز اینڈ پہ تھی، جب ہم نے تنوین گرا دی تو مسلمہ بن گیا۔ یہ مسلمن تھا، جب ہم نے تنوین گرائی تو مسلمی بن گیا۔ تثنیہ میں مسلمانی آنی تھا، جب ہم نے نون گرایا تو یہ مسلمہ بن گیا۔ مسلمینی نون گرانے سے مسلمئی، مسلمینی نون گرانے سے مسلمئی۔
جمع کے کالم میں مسلمون نون گرا مسلمو بن گیا، مسلمین نون گرا مسلمی بن گیا، اور مسلمین نون گرا کے مسلمی بن گیا۔ تو ہمارے لائٹ چارٹ کی یہ شکل بنتی ہے جب ہم اس کو ہلکی حالت میں لے کے آتے ہیں۔ اس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ مسلمو مسلمہ مسلمی، مسلمہ مسلمئی مسلمئی، مسلمو مسلمی مسلمی۔ اگین آپ کو بتا دوں کہ یہاں اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہیں ہو۔ مسلمہ یہ نسب ہے، واحد ہے، ون نسب ہے، اور یہ مسلمہ تھوڑا سا آپ اس کو لانگ پروناؤنس کریں گے تاکہ آپ کے پاس جو ہے اس میں کنفیوژن نہ رہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ یہ دیکھیں کہ واحد اسم نسب کی حالت میں مسلمن ہم نے ایکسٹرا الف ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس الف کا کوئی پرپز نہیں ہوتا، یہ جسٹ اس کو عرب اس کو اپنی اس کے لیے لکھتے ہیں، لکھنے کے لیے صرف خوبصورتی کے لیے لفظ کے لکھا جاتا ہے۔ جب ہم نے تنوین گراتے ہیں تو اسم جو ہے دوبارہ سے مسلمہ بن جاتا ہے، یہاں پہ الف کی سپورٹ اس کو نہیں رہتی، یہ دوبارہ سے اسی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس مسلم ماسکولن چارٹ ان لائٹ فارم۔ پھر آتا ہے مسلم فیمینن چارٹ ان لائٹ فارم۔ یہ بھی سیم ہے، بہنیں بھی سفر کر رہی ہیں، تھکی ہوئی ہیں، پیدل ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک جو ہے گرانے کی بوجھ کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اکیلی جو تنہا بہنیں تھیں انہوں نے اپنی رفع گرا دی ہے، اور جو دو دو کی ٹولیوں کی صورت میں بیچاری سفر کر رہی تھیں انہوں نے اپنی نون گرا دی ہے۔ اور جو جمع کی صورت میں، گروپ کی صورت میں بہت سارے گروپ بنائے ہوئے تھے عورتوں نے، انہوں نے اگر آپ دیکھیں اس میں مسلماتن تو یہ بھی تنوین ہی ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک تنوین گرا دی ہے۔ اوورآل سب پورے چارٹ میں ہم نے نون کی آواز کو ریموو کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح یہاں سے یہاں رفع، یہاں ہم نے اپنا تنوین گرا کے آواز ریموو کی ہے، اور یہاں نون گرا کے آواز ریموو کی ہے، اور یہاں ہم نے جو ہے تنوین گرا کے آواز ریموو کی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس لائٹ فارم میں ہے مسلم فیمینن چارٹ، مسلم مؤنث چارٹ۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہم نے مسلماتن کو مسلماتو، مسلماتن کو مسلماتا، مسلماتین کو مسلماتی کر دیے تنوین ہٹا کر، مسلماتانی کو مسلماتا، مسلماتینی کو مسلماتئی، مسلماتینی کو مسلماتئی، مسلماتن کو مسلماتو، مسلماتین کو مسلماتی، مسلماتن کو مسلماتی کر دیا۔ تو یہ تھا سسٹر کے ڈائٹنگ پہ جانے کا پورا پلان، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے جو سب کچھ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یہ رول میں نے لکھ دی ہیں کہ عام طور پر ایک اسم بھاری ہوتا ہے، جب تک کوئی وجہ نہ ہو ہم اس کو ہلکا نہیں بناتے، جب تک کوئی وجہ نہ ہو یہ بیچارہ اسم ڈائٹنگ پہ نہیں جاتا۔ اوکے جی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے رول کیا ہیں۔ دو رول ہیں بھاری سے اسم کو ہلکا بنانے کے، بائی ریموونگ تنوین اینڈ بائی ریموونگ ایکسٹرا این ساؤنڈ، کہ کسی بھی اسم کو ہم لائٹ کرنے کے لیے اوورآل ہم اس کی نون کی آواز ہٹا دیتے ہیں۔ کیسے ہٹاتے ہیں؟ دو طریقوں سے ہٹاتے ہیں، تنوین کو ہٹا کر، واحد کلمہ تنوین کو ہٹا کر او آئی کر دیتے ہیں، اس طرح نون کی آواز ہٹ جاتی ہے۔ نمبر دو، اسم کے آخر میں ایکسٹرا نون ہٹا دیتے ہیں، تثنیہ اور جمع اسم کے آخر میں ایکسٹرا نون ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی ہلکا بن جاتا ہے اسم۔ مسلمانی کو مسلمہ، مسلمینی کو مسلمی، اور مسلمونہ کو مسلموں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ میں نے وہی رول جو آپ کو بتائیں یہ لکھ دیے۔ ہم یہاں پہ جو ہے ان چارٹس کو دیکھتے ہیں کہ اوورآل ہم نے کیا چینجنگ کی ہے بھاری سے ہلکے اسم میں۔ یہاں پہ میں نے سارے ہلکے چارٹ لکھے ہوئے ہیں، ہلکے اسم کے لائٹ چارٹ آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ۔ پہلے میں اس کو جو ہے ہیوی اس میں پڑھتی ہوں، اور پھر آپ لوگ دیکھیں کہ ساؤنڈ میں کیا چینج آتی ہے۔ مسلمون، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمو، مسلمہ، مسلمی، مسلمتن، مسلمتان، مسلماتین، مسلمتا، مسلماتو، مسلمتا، مسلمتی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، لائٹ فارم میں مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی، فیمینن میں مسلماتانی، مسلماتینی، مسلماتینی، مسلماتا، مسلماتئی، مسلماتئی، جمع مذکر میں مسلمون، مسلمین، مسلمینہ،
مسلمو مسلمی مسلمی، جمع مؤنث میں مسلماتن 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 اور مسلماتو مسلماتی مسلماتی. یہ ہلکے چاٹ آپ دونوں مذکر اور مؤنث کے ہلکے چاٹ کی یہ شکل بنی. لیکن ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ اگر اسم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اگر کسی اسم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو پھر آپ اس اسم سے یہ کوسچن ہی نہیں کریں گے کہ بھائی تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، پھر سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات یونیورسل ٹروتھ بن جاتی ہے کہ اگر اسم کے ساتھ ال لگا ہے تو یہ بھاری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ال لگتا ہے تو اسم تنوین گرا دیتا ہے. ال ہیٹس تنوین، ال کو تنوین پسند نہیں ہے. جب بھی ال لگے گا، جو بھی اسم کے آخر میں تنوین آ رہی ہوگی اس کو ال گرا دے گا. ایک رول ذہن میں رکھ لیجئے، ال ہیٹس تنوین، ال ہیٹس تنوین، ال تنوین سے نفرت کرتا ہے، ال تنوین سے نفرت کرتا ہے. تو جیسے ہی کسی اسم پہ آپ ال لگا ہوا دیکھیں تو آپ اس سے یہ کوسچن ہی نہ کریں کہ تم بھاری ہو یا ہلکے ہو. irrelevant ہم اس کو کہیں گے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بھاری ہلکے سے، اٹس irrelevant. آپ اس کو یوں لکھیں گے. تو یہ چیز ایک آپ رٹا لگا کہ ال ہیٹس تنوین. ایک اور چیز آپ کو دھیان دلوانی ہے کہ نون کی آواز ہٹانے سے، اسم کے آخر میں نون کی آواز ہٹانے سے جو ہے ہم اس کو ہلکا بنا دیتے ہیں. لیکن اگر نون اسم کا حصہ ہے تو پھر ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے. کیسے؟ لائک نعمان. نعمان تو ایک نام ہے، اس کا اگر اس کو ہم کیسے ہلکا کر سکتے ہیں کہ نون ہٹا دیں، نوما کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو جن الفاظ میں نون الفاظ کا حصہ ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ نہیں گرا سکتے، وہاں پر آپ اس نون کو نہیں ہٹا سکتے کیونکہ وہ اس لفظ کا حصہ ہے. نعمان ہے، فرعون ہے، آسمان ہے، تو یہاں پر ہم اس قسم کے الفاظ میں ہم نون کو نہیں ہٹا سکتے. میں نے آپ کو بتایا ال ہیٹس تنوین کیسے. دیکھیں کتابن ہے آپ کے پاس لفظ اسم، یہ ہیوی ہے، کتابن اور کتابن. رفع ہے کتابن کتابن اور کتابن. جیسے ہی ال لگتا ہے یہ کیا بن جاتا ہے؟ الکتابو الکتابہ الکتابی. ال کو بہت نفرت ہے تنوین سے، اس نے فوراً تنوین گرا دی. رسول رسولن رسولن آپ کے پاس لفظ آتا ہے، ال لگتا ہے تو الرسولو الرسول الرسولی. مسجد مسجدن مسجدن، ال لگا ہے تو المسجدو المسجدہ المسجدہ. ذہن میں رکھیے کہ آئندہ آنے والے لیسنز میں جب ہم یہ کریں گے لائٹ ورسز ہیوی تو فوراً کسی بھی اسم کو دیکھتے ہوئے بطور قرآن کے طالب علم کے آپ کا سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ یہ لفظ ہلکا ہے یا بھاری ہے. اگر یہ لفظ ہلکا ہے، اگر یہ لفظ ڈائٹنگ پہ گیا ہوا ہے تو یہ کیوں گیا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور ہر اسم کے ڈائٹنگ پر جانے کی 4 وجوہات ہوں گی، اور ان 4 وجوہات کو انشاءاللہ ہم آنے والے چیپٹرز میں جانیں گے. 1 2 3 4 یہ ساری، ان میں سے ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے. انشاءاللہ آنے والے چیپٹر میں جانیں گے تو پھر ہم اس جگہ پہ ان کو فل کریں گے. ایک دفعہ آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ہمارا اینڈ ہے، ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی ہوم ورک میں اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. ہم مسلم لائٹ چارٹ کی یا مسلم ہلکے اسم کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں. مسلمو مسلمہ مسلمی، مسلمہ مسلمئی مسلمئی، مسلمو مسلمی مسلمی. مسلم مؤنث چارٹ کی ہلکے چارٹ کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں. مسلماتو مسلماتا مسلماتی، مسلماتا مسلماتئی مسلماتئی، مسلماتو مسلماتی مسلماتی. یہ تھے آپ کے پاس لائٹ ورسز ہیوی اسم. آپ کے پاس ہوم ورک میں ہے کہ آپ نے یہ جو مسلم ہیوی چارٹ ہے اور مسلم مذکر چارٹ اور مسلم مؤنث چارٹ کو آپ نے ہلکے چارٹ کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے لائٹ ورسز ہیوی جو ہم نے کی ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کی اپنے آڈیو گروپ میں شیئر کرنی ہے آپ نے. اور اس کو جس طرح آپ نے پہلے مسلم مذکر اور مؤنث چارٹ لکھے تھے، ہیوی چارٹ لکھے تھے، اس طرح مسلم مذکر اور مؤنث آپ لوگوں نے ہلکے چارٹ لکھنے ہیں، لائٹ چارٹ لکھنے ہیں.
تو یہ تھا ہمارا بھاری اور ہلکے اسم یا ہلکے اور بھاری اسٹیٹس یا اعراب. یہ اعراب کے سلسلے کا ہمارے پاس جو ہے تیسرا لیسن تھا. تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیسن میں اس کی مزید پریکٹس کریں گے. اپلیکیشن جیسے ہم قرآنک الفاظ سے اپلیکیشن کرتے ہیں وہ کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ چارٹ بہت اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.